أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما وإن من أهل الكتاب اور نہیں ہے کوئی بھی اہل کتاب الا مگر لیؤمنن بہ البتہ ضرور ایمان لائے گا ان کے ساتھ قبل موت ہی اپنی موت سے پہلے ویوم القیامت اور قیامت کے دن یکون علیہم شہیدا وہ ہوں گے ان پر گواہ فبظلم من الذین ہادوا پس بوجہ ظلم کرنے کے ان لوگوں کے جو یہودی ہوئے حرمنا علیہم حرام کر دی ہم نے ان پر طیبات پاکیزہ چیزیں احلت لہم جو حلال کی گئی تھیں ان کے لیے وبصدہم اور ان کے روکنے کی وجہ سے عن سبیل اللہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے کثیرہ کثرت سے واخذہم الربا اور لینے ان کے سود وقد نہوا عنہ حالانکہ تحقیق وہ روکے گئے تھے اس سے واکلہم اور بوجہ ان کے کھانے اموال الناس لوگوں کے مال بالباطل ناحق طریقے سے واعتدنا للکافرین اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے منہم عذابا علیما ان میں عذاب دردناک لیکن الراسخون لیکن جو پختہ کار لوگ ہیں فی العلم علم میں منہم ان میں سے والمومنون اور جو ایمان لانے والے ہیں یؤمنون بما انزل الیک وہ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پہ بھی جو آپ کی طرف اتاری گئی وما انزل من قبلک اور اس کتاب پہ بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی والمقیمین الصلاۃ اور قائم رکھنے والے ہیں وہ نماز والمؤتون الزکاۃ اور ادا کرنے والے ہیں زکوٰۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اور ایمان رکھنے والے ہیں اللہ اور قیامت کے دن پر اولئک تو ایسے لوگ ہیں سنؤتیہم ضرور ہم انہیں دیں گے یا ان قریب ہم انہیں دیں گے اجرا عظیما اجر بہت بڑا۔ یہود کا بیان ہو رہا ہے ان کی جو بد اخلاقیاں ہیں اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کا جو گستاخانہ رویہ تھا اس کا ذکر ہوا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو ان کی بے ادبیاں تھیں اور جو ان کے الزامات ان کے اوپر ان کا بیان ہوا تو فرمایا کہ اب تو حضرت عیسیٰ کا یہ انکار کرتے ہیں
ان کو نعوذ باللہ کافر تک کہتے ہیں، بد کردار کہتے ہیں، لیکن ان میں ہر ایک کو مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان لانا ہوگا۔ وہ موت سے پہلے ان پر ایمان لا کر کے مرے گا۔ تو اس کے عمومی جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور کوئی بھی اہل کتاب میں سے ایسا نہیں، مراد یہودی ہیں، الا مگر لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، البتہ وہ ضرور ایمان لائیں گے ان پر قبل موت ہی، اپنی موت سے پہلے۔ تو بہی میں ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے، اور قبل موت ہی میں ہی کی ضمیر یہ ہر یہودی کی طرف راجع ہے۔ اور اسی کے ضمن میں تفسیر مظہری والوں نے بہی میں حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو مراد لیا کہ دونوں کی طرف ایمان کی نسبت ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے تو حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان تسلیم ہے، اور اگر حضور پر ایمان نہیں لاتے تو حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان تسلیم نہیں اور فائدہ اس کا نہیں ہے۔ تو لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، البتہ ضرور ایمان لائیں گے ان پر، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قبل موت ہی، اپنے مرنے سے پہلے۔ تو چونکہ یہ تو آپ نے پہلے اس سے پڑھا ہے کہ یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سچا نبی جانتے تھے، اور اس قدر حضور کے سچا ہونے پر انہیں یقین تھا کہ اتنا یقین ان کو اپنی اولاد اور اپنے بیٹوں کے پہچاننے پہ نہیں جتنا یقین حضور کی سچائی پہ ان کو تھا۔ دل سے مانتے تھے، اپنے ماحول میں باتیں بھی کرتے کہ یہ سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، لیکن عوام میں اس کا اقرار نہیں کرتے تھے تاکہ ان کی دکانداری ختم نہ ہو جائے۔ لیکن فرمایا کہ مرنے سے پہلے یہ اس کا اظہار بھی کریں گے یہ یہودی، لیکن وہ ایمان نہیں ہوگا، صرف زبانی کہیں گے اور اس سے دل کی تصدیق نہیں ہوگی، اور جب تک دل کی تصدیق نہ ہو تو ایمان نہیں بنتا۔ ایک آدمی معلومات رکھتا ہے لیکن دل سے تصدیق اس کی نہیں کرتا، جیسے حضور کے زمانے کے سارے یہودی، ان کی معلومات یہ تھیں کہ حضور سچے ہیں، لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتے تھے تو مومن نہیں بنے۔ تو اس لیے قبل موت، اپنے مرنے سے پہلے یہ لوگ ان پر ایمان لائیں گے۔ اور بعض حضرات نے تفسیروں میں یہ بھی ہے کہ قبل موت ہی میں حضرت عیسیٰ کی موت مراد ہے، کہ حضرت عیسیٰ کے وفات پانے سے پہلے یہ حضرت عیسیٰ پر ایمان ضرور لائیں گے، لیکن یہ معتبر تفسیر نہیں ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ہوں گے ان لوگوں پر شہیدہ، گواہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور حضرت عیسیٰ بھی سب لوگوں پر شہادت دیں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، پس بسبب بوجہ ظلم کرنے یہودیوں کے، حرمنا علیہم طیبات، حرام کر دی ہم نے ان پر پاک چیزیں، احلت لہم، جو حقیقت میں ان کے لیے حلال تھی۔ تو من الذین ہادو، جو یہودی ہوئے، تو یہ آپ نے پہلے بھی سنا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، تو اس کی نسبت سے ان کا نام یہودی پڑا۔ اور دوسری وجہ بھی لکھی ہے کہ ان کے بڑوں سے جب گناہ ہوا اور اس کی توبہ جب کی تو توبہ ان لفظوں سے کی تھی، انا ہدنا الیک، انا ہدنا الیک، اے اللہ بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا، تیری طرف ہم تائب ہوتے ہیں۔ تو اس لفظ سے کہ جو انہوں نے کہا انا ہدنا الیک، تو ہدنا کی نسبت سے یہ یہودی کہلائے گے بعد میں۔
تو یہ جو ہاد یہودی ہوئے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے سزا کے طور پر اللہ نے ان پر حلال چیزیں بھی حرام کر دیں، اور ان کی وضاحت موجود ہے دوسرے مقام پہ، غالباً 8ویں پارے میں اس کا ذکر موجود ہے کہ فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، ہم نے ان کے لیے حرام کر دیں وہ چیزیں کہ جو ناخنوں والی نہیں ہیں، یعنی جن کے ناخن کھلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ چیزیں ان کے لیے حلال تھیں، اور جن کے ناخن ملے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اونٹ ہے، شتر مرغ ہے، بطخ ہے، کہ ان کے پاؤں ملے ہوتے ہیں، وہ پھٹے ہوئے نہیں ہوتے۔ گائے بکری وغیرہ کے پاؤں پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ جو اونٹ ہے اور بطخ ہے اور شتر مرغ ہے، یہ چیزیں جو تھیں اللہ نے ان پر باوجود کہ حلال تھیں لیکن حرام کر دیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر جانور جو حلال ہیں، جن کا گوشت استعمال کرنا پاک ہے، ان کی چربی ان پر حرام کر دی تھی۔ اور فرمایا کہ یہ حرام کیوں ہم نے کی، ذالک ببغیہم، ان کی سرکشی کی وجہ سے، تو حرمنا علیہم طیبات، ہم نے حرام کر دی تھی ان پر پاک چیزیں، احلت لہم، جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں، وبصدہم، اور بوجہ روکنے ان کے لوگوں کو اللہ کی راہ سے، کثیرہ، بہت سے لوگوں کو یہ اللہ کی راہ سے روکتے، اس کی وجہ سے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور اسی طرح ان کے جو جرائم ان میں یہ کہ ان کا لینا وصول کرنا سود، اور جیسے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا لینا دینا اور اس کا لکھنا، اس کے اوپر گواہ سود کے معاملے پہ بننا، سب کو اللہ نے حرام کیا ہے، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ تو یہ لوگ سود کو بے دھڑک استعمال کرتے تھے اور اس کو انہوں نے حلال کیا ہوا تھا، اور حالانکہ ان کی شریعت میں بھی حرام تھا، خنزیر بھی حرام تھا، لیکن اس کے باوجود وقد نہوا عنہ، حالانکہ تحقیق یہ منع کیے گئے تھے، روکے گئے تھے سود سے، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور بسبب ان کے کھانے لوگوں کے مال ناحق طریقے سے، اور ہاتھوں ہاتھ دوسروں کا مال لے جاتے اور ہڑپ کر جاتے تھے اور بے دریغ لوگوں پہ ظلم کرتے تھے، ایسا ان کا ماحول تھا۔ تو فرمایا یہ جرائم ہیں، ان کی وجہ سے اللہ نے ان پر پاک چیزیں بھی حرام کر دی تھیں بطور سزا کے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے ان میں عذابًا علیما، دردناک قسم کا عذاب۔ لیکن الراسخون، سارے یہودی ایسے گندے مزاج کے نہیں تھے، البتہ کچھ اچھے لوگ بھی تھے، اور لیکن الراسخون فی العلم منہم، ان میں سے کچھ لوگ علم میں بڑا رسوخ رکھتے تھے، پختہ تھے علم کے لحاظ سے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت اسد اسید اور حضرت ثعلبہ، حضرت بنیامین وغیرہ، یہ حضرات پہلے یہودی تھے، پھر اسلام میں داخل ہوئے، والمؤمنون، یہ ایمان والے ثابت ہوئے، یؤمنون بما انزل الیک، یہ ایمان رکھتے اس کتاب پہ بھی جو آپ کی طرف یہ قرآن اتارا گیا، وما انزل من قبلک، اور یہ اس پہ بھی ایمان لانے والے تھے جو اس قرآن سے پہلے کتابیں اتریں، ان کی طرف تورات اتری، اس کو بھی انہوں نے پڑھا، اس پہ بھی ایمان لائے، اور جب یہ قرآن آپ پہ اترا تو اس قرآن پر بھی یہ لوگ ایمان لائے، اور اس طریقے سے یہ لوگ دوہرے اجر کے حقدار بنے۔ اور ان کی صفت یہ ہے والمقیمین الصلاۃ، یہ لوگ نماز قائم کرنے والے ہیں، نماز کے پابند ہیں، اور اقامت صلاۃ اس کا کئی دفعہ ذکر ہوا
کہ اقامت صلاۃ کہتے ہیں نماز کو وقت پہ، اپنے فرائض، واجبات، سنن، ان سارے آداب کو ملحوظ رکھ کے احکام کو نماز باقاعدگی سے، پابندی سے ادا کرنا، اس کو اقامت صلاۃ کہا جاتا ہے۔ والموتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر اور اللہ پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی ایمانیات میں پختہ وہ لوگ ہیں وہ انہی میں سے، لیکن اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ تو جو یہ لوگ جو پہلی کتابوں کے بھی پڑھنے والے، ان پہ بھی عمل کرنے والے، اور پھر حضور پر ایمان لائے اور آپ پر نازل کی گئی کتاب قرآن پر بھی ایمان لائے، اس کو بھی پڑھا، تو اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، تو ایسے لوگوں کو عنقریب ہم دیں گے بہت بڑا اجر، دگنا اجر یہ لوگ کمائیں گے جنہوں نے دونوں شریعتوں پر عمل کیا، پہلے نبی کا بھی کلمہ پڑھا، اور جب حضور تشریف لائے تو آپ کا بھی کلمہ پڑھا، آپ پر بھی ایمان لائے، تو یہ دوہرے اجر کے حقدار، تو اجرا عظیما، اللہ ان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔